بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں: تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے فوراً بعد پانی پینا، اور بازاری کھانے زیادہ کھانا۔ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ آپ کی جوتے ہی وہ پہلی چیز ہے جس کو لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہی نوٹس کرتے ہیں اور اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ناظرین، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر اور جامع الفاظ سے جواب دینا۔ معدے کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، رنگ نکھارتی ہے، خون بناتی ہے، سر درد کے لیے مفید ہے اور بلم کو خارج کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہو جاتی ہے؟ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ ہماری تمام پریشانیاں 2 چیزوں کی وجہ سے ہے: ہم لوگ بلانے والی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے والی باتوں کو بلا دیتے ہیں۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ جوڑوں گھٹنوں کے درد میں ایلوویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیاز استعمال کرنے کا بہترین وقت دوپہر ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال نہ کریں ورنہ آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن میں کمی لاتا ہے۔ کھانے سے قبل روزانہ 1 سیب کھا لیا کرو۔ بوڑھے ہو جاؤ گے تمہارا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے قبر مضبوط ہوتی ہے، دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا تو آج کے دن پر غور کرو کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ نہار پیٹ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بیماریاں جنم لیتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے گریز کرو ورنہ پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پیے ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ پودوں کے گملوں میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ کیڑا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کچے چاول گردوں میں پتھری پیدا کرتے ہیں، کیڑا کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین، دنیا کا سب سے مزاحیہ شخص چارلی 88 سال زندہ رہے۔ اس نے ہمارے لیے 4 بیانات چھوڑے: اس دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے مسائل بھی نہیں۔ مجھے بارش میں چلنا پسند ہے
کیونکہ کوئی میرے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ زندگی کا سب سے کھویا ہوا دن وہ ہے جس دن ہم ہنستے نہیں ہیں۔ دنیا کے بہترین ڈاکٹر چھ ہے: سورج، آرام، ورزش، خوراک، عزت نفس اور دوست۔ اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر ان سے جڑے رہے اور صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہو۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لے گا اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوگے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو جائے ان کو سونف روزانہ کھلائے۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ اور دبے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے 5 کھجوریں کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ بندہ اتنا غصہ نہیں کھاتا جتنا غصہ بندے کو کھا جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا اور زیادہ کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ 95% آبادی دنیا کی ایسی ہے جنہوں نے جہاز پر سفر ہی نہیں کیا۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ چقندر بدن سے چکنائی کو دور کر دیتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اچھا لگتا ہے کہ وہ ایمان کی لذت محسوس کرے تو وہ کسی شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ ناظرین، کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور دن بدن رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ الائچی چباتے رہے۔ کھانے کے اندر ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ کیا کرے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ ناظرین، بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکائے کریں، اس سے خارش جیسی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو دو اور صبح کے وقت کھا لو، موٹے ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائے۔ شکر اور گڑ ہر چیز کے لیے مفید ہے اور یہ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ کوئی سوتے وقت گڑ کی ایک چھوٹی ڈلی کھاتا ہے اس کو جسم کا کوئی درد نہیں ہوتا، اور ٹھنڈے پانی میں ملی ہوئی شکر مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ شکر بلم کو ختم کر دیتی ہے۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے تم بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ پاک سب کو بہترین صحت عطا کرے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہے اور بال گرنے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی انسان کی نیت ٹھیک ہو اور اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر اعتبار مت کرو۔ ناظرین، کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ رازدار تمہارے جتنے کم ہوگے دھوکے بھی اتنے ہی کم ملے گے، کیونکہ تمہاری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقت دیتی ہے۔ نہار میں روزانہ کھجور کا دانہ کھانے سے معدہ توانا اور مضبوط رہتا ہے۔ ناظرین، نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب استعمال کرے۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگاؤ، منہ کو کھلا چھوڑ دو، مواد نکل جائے گا اور درد ختم ہو جائے گا۔ خشک انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بولنے لگتی ہے۔ ناظرین، گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے نیند بہترین اور سکون کی آتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ میٹھے مشروبات بدن میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ عامر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے بھائی عامر مدینہ منورہ سے باہر سعد رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے بکریوں کے فارم میں چلے گئے۔ جب سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ خیر کرے، کوئی اچھی خبر لے کر آیا ہو، اور کہنے لگے کہ اس سوار کے پاس اگر کوئی بری خبر ہے تو میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔
جب وہ ان کے قریب پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان، لوگ مدینہ منورہ میں حکومت کے بارے میں جگڑ رہے ہیں اور آپ دیہاتیوں کی طرح اپنی بکریوں میں مگن ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، خاموش رہو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو متقی ہو، بے نیاز ہو اور اپنے آپ کو مخفی رکھنے والا ہو۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کرو، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائے، مرض کی شدت میں کمی آئے گی۔ گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے دانت جلدی ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ مولی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے اور یہ پیشاب آور ہے۔ ناظرین، بادام کھانا عقل کو بڑھاتا ہے، نزلہ زکام کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی گنتی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر دیکھو تعداد کافی ہے تو سمجھو تمہارا وقت اچھا چل رہا ہے، اور اگر کم ہے تو تم برے وقت سے گزر رہے ہو۔ انجیر کھاؤ، منہ کی بدبو ختم ہوگی، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، بالوں کو گرنے سے بچاتی ہے، بیماریوں کو باہر نکالتی ہے۔ ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں نہ لگے رہو، بلکہ اپنے مالی حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ مالی حالات ٹھیک ہوگے تو تعلقات بھی ٹھیک ہو جائے گے۔ ادرک میں لیمو اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگا لو، 3 دن میں رنگ سفید اور جریا ختم ہو جائے گی۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو، کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں یا چہرے پر سفید داغ ہو تو ماش کی دال پکا کر کھائے اور اسے اپنے کھانے کا حصہ بنا لیں۔ ناظرین، تیل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے اور سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے بخار دور ہوتا ہے، جبکہ داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کیرے کا رس لگا دیا کرو۔ ناظرین، ناشپاتی کھاؤ، یہ دل کو جلا بخشتی ہے۔ دل صحت مند ہے تو آپ تندرست ہیں۔ ناشپاتی روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار ضرور کھایا کریں۔ جب تمہاری ہزار مخلصانہ کوشش کے باوجود اگر تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو پھر اس کو ایک قیمتی تحفہ ضرور دینا چاہیے، وہ ہے راستہ۔ بارش کا پانی پیو، یہ پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور ہر قسم کے مرض کو دفع کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کرو، اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ ساگودانہ 1 کپ بکری کے دودھ میں پکا کر کھا جائے، 1 ہفتے میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کبھی بھی کسی انسان کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری حیثیت جو ہے تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائے گے۔ ربیعہ بن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اس بالاخانے پر چڑھ گیا جہاں صدقہ کے اموال پڑے تھے۔ میں نے ایک کھجور پکڑ کر اسے اپنے منہ میں چبانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے نکال دو، کیونکہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ ناظرین، اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائے تو کپڑے چمک جائے گے۔ زیادہ سوچنے سے سر درد کرے گا اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جائے گی۔ بنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز چلے گا، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ واش روم اور سرہانے سے داغ دبے دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کریں۔ اخروٹ معدے کے زخموں کے لیے مفید ہے، قبض کا بہترین علاج ہے، پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے، دل کے مرض کے لیے مفید ہے، نظر تیز کرتی ہے۔
ناظرین، اگر بلا وجہ دل اداس اور بے چین ہو تو فوراً توبے کے 2 رکعت نفل اللہ کے حضور ادا کرے، جلدی سکون مل جائے گا۔ اگر تھوڑا کام کر کے آپ جلدی تھک جاتے ہیں تو روز 1 سیب کھایا کریں، ہر قسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات کے لیے جو حضرات ایڑیوں کی تکلیف سے پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ چکندر روزانہ کھائیں، ان کے پاؤں کے پیچھے پٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جائے گی اور پاؤں میں درد بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہیں تو لائک کریں، مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔